اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بات صحیح ہے؟ دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں، دل سکون اللہ کے ذکر سے پاتا ہے. اور آج کل مسلمان سنی سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ پتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب نہیں ہے. اگر سب ہو جائیں گے تو سمجھ لینا پھر بارش تو بارش ہے، سمجھے ہوا بھی بند ہو جائے گی. ابھی تو ہوا چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن کچھ لوگ دل اپنا دولت میں لگا رہے ہیں. کوئی دل 420 میں جھوٹا پڑا، کوئی دل ٹھگودی میں لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی دل ڈی جے میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی دل ناچ گانے میں لگایا ہوا ہے. لیکن میرے پیارے سنی مسلمانوں، ارے جو شادی میں اگر ڈی جے چلاوے ڈی جے تو سمجھ لینا اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے. یہ خالی اوپر سے کہہ رہا ہے مدار پاک زندہ باد، مدار پاک زندہ باد، لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہے. اس لیے کہ ڈی جے مدار پاک نے بھی پسند نہیں فرمایا. ارے جس کے نانا کا مزار پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ تمام مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، میں اپنے حجرے میں تھی اور روضہ رسول سے ایک قافلہ نکلا جس کے گردن میں ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی. وہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے تو میں اتنا بے قرار ہو گئی. میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ قافلے سے کہو بہت جلدی چلا جائے، اس لیے کہ گھنٹی کی آواز سے میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہوگی. گھنٹی سے نبی کو تکلیف ہو اور یہاں تو پورا گھنٹا ہی لانا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی. میرے پیارے سنی مسلمانوں، وہ عائشہ صدیقہ آگے بیان کرتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کا فرمانے علی شان ہے کہ جو ساتھ غور کرنا، جو ساز اور آواز پہ ایک بار ہل جائے، غور کرنا، ساز اور آواز پہ ایک بار ہل جائے. عائشہ صدیقہ تمام مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت تو کیا میں اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. اب آپ اندازہ کرو، میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. قیامت کے دن میں شفاعت بھی نہیں کروں گا. اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اور توبہ کر کے مرا تو کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. جبھی تو شاعر کہتا ہے محمد کا میں عاشق ہوں، مدینہ دل میں رہتا ہے، کہ محمد کا میں عاشق ہوں، مدینہ دل میں رہتا ہے. انگوٹھی دور ہے لیکن انگوٹھی دور ہے لیکن نگینہ دل میں رہتا ہے. انگوٹھی دور ہے لیکن نگینہ دل میں رہتا ہے. انگوٹھی دور ہے لیکن نگینہ دل میں رہتا ہے. ایک دن گلاب کو قریب لا کے پوچھا، گلاب تجھ میں خوشبو کہاں ہے؟ تو گلاب آواز دیتا ہے گلاب درو ہنا چمپا چمیلی جھوم کر بولے. گلاب درو ہنا چمپا چمیلی جھوم کر بولے. نبی کے جسم اقدس کا، نبی کے جسم اقدس کا پسینہ دل میں رہتا ہے. نبی کے جسم اقدس کا پسینہ دل میں رہتا ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو
سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ یہ دل بائیں طرف رہتا ہے، بائیں طرف۔ اگر دل اچھا ہو جائے تو سمجھ لینا زبان بھی اچھی ہوگی، اگر دل اچھا ہو جائے تو آنکھ بھی اچھی ہوگی، دل اچھا ہو جائے تو ہاتھ بھی اچھا ہوگا، اگر دل اچھا ہو جائے تو پیر بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ دل اچھا ہے تو زبان سے ماں کو گالی نہیں دے گا، باپ کو گالی نہیں دے گا، اماموں کی توہین برائیاں نہیں کرے گا، پیروں کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ اگر دل اچھا ہو تو ہاتھ مظلوموں کی طرف بڑھائے گا، کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اگر دل اچھا ہو تو پیر اچھی محفلوں کی طرف بڑھائے گا، بری محفلوں کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ اور دل ہی خراب ہے، آنکھ اچھی ہو پھر بھی خراب ہے، بس یہ۔ اگر دل خراب ہے، دل خراب ہے تو زبان بھی خراب ہے، دل خراب ہے آنکھ بھی خراب ہے، دل خراب ہے اچھی باتیں اسے اچھی ہی نہیں لگیں گی، دل خراب ہے تو اس کے کان بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ اگر دل خراب ہے تو وہ اس کا دل نہیں لگے گا، اس لیے کہ دل خراب نمرود کا تھا تو اسے نمرود کہا گیا، اور جس کا دل سندر تھا اسے ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا، جس کا دل خراب تھا اسے فرعون کہا گیا، جس کا دل اچھا تھا اسے موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، جس کا دل اچھا تھا اسے صدیق اکبر کہا، عمر فاروق اعظم کہا، عثمان غنی کہا، مولا کائنات حیدر کرار کہا، اور جس کا دل خراب تھا اسے سڑا ہوا کافر ابو جہل کہا ہے، ابو لہب کہا ہے۔ تو پتہ چلا جس کا دل اچھا تھا اسے امام احمد رضا کہا گیا، مدار پاک کہا گیا، اسے شاجی میاں کہا گیا، اسے اللہ میاں کہا گیا، اور جس کا دل خراب تھا اسے اشرف علی تھانوی کہا گیا۔ سڑا ہوا کافر کا اشرف علی تھانوی کا تان پھٹتا چلا گیا، لیکن سنیوں کا قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ دل لگا کے سبحان اللہ بولو، تڑپ کر ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا کرینہ، آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا کرینہ، جینے کا کرینہ، کہ آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا کرینہ، جینے کا کرینہ۔ چل چل کے ذرا، چل چل کے ذرا دیکھ لے تو شہر مدینہ، چل چل کے ذرا دیکھ لے تو شہر مدینہ۔ کل برات جائے گی، اللہ تعالیٰ اس برات کی لاج رکھے، لیکن آؤ میرے سنی مسلمانوں، اس زمین پر ایک ذات کی ایسی بھی شادی ہوئی ہے جسے مولا کائنات کہا گیا، حیدر کرار کہا گیا، مشکل کشا کہا گیا۔ ارے شاعری میں تو سجاد نظامی کہہ گئے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ حضرت مولا کائنات کی شادی کتنی دھوم سے ہوئی ہے، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا۔ اس سے پہلے مہر طے کیے جاتے ہیں، بولتا کیے جاتے ہیں، لیکن آج رشتہ طے ہو تو مہر طے نہیں ہوتے ہیں۔ بولے کون سی دو گے، کون سی دو گے، اپاچے دو گے، کھپاچے دو گے یا بلٹ دے گو، یہ طے ہو رہا، مہر طے نہیں ہو رہے۔ بولے برات بولے آ جائے گی 450 کے لپیٹ میں، دیکھیے لپیٹ بولتے ہیں، لپیٹ میں۔ میں نے ایسی براتیں دیکھی واقعی لپیٹ میں ہی آ گئی، نہ دولہا قریب ہے نہ دلہن قریب ہے، ایسے لپٹے کہ لپیٹ میں ہی آ گئی ہیں۔ لیکن میرے پیارے سنی مسلمانوں، علی کی شادی ہوئی سبحان اللہ، تو میرے پیارے آقا نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن مہر جو ہے
400 دینار ہیں، تمہیں منظور ہے؟ تو نبی کی بیٹی نے بڑے پیارے انداز میں کہا بابا مجھے علی پسند ہے، مہر پسند نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بولے مہر کیوں پسند نہیں ہے؟ کہا کہ میرا مہر وہ رکھو کہ جو تم رات رات بھر امت کے غم میں رویا کرتے تھے تمہارے ہی لیے تھا، اے گناہگارو سیاکارو تمہارے ہی لیے تھا، اے گناہگارو سیاکارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ بابا میرا مہر 400 دینار نہ ہو بلکہ تمہاری تمام امت کی شفاعت لکھ دی جائے۔ شفاعت جبریل ابھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کو بھی منظور ہے۔ تو ایک کاغذ پہ لکھا گیا کہ فاطمہ الزہرا کا مہر تمام امت کی شفاعت رکھا گیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ نے عرض کیا بابا اے مولا کائنات جب میری روح نکل جائے تو میرے قبر میں عہد نامہ مت رکھنا، میری قبر میں عہد نامہ مت رکھنا، یہی پرچہ رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ پرچہ پیش کر دوں گی، یا اللہ اپنے کرم سے میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اب بتائیے یہ تقریروں میں ملے گا یا ڈی جے ملے گا؟ تقریروں میں۔ ایک جگہ ڈی جے چلا لیکن ماں روتی رہی، میری تمنا تھی کہ میں عالم کو قاری قرآن کو بلاتی اور بلانے کے بعد میں دعائیں کرواتی، لیکن یہ محلے والے یہ لوگ اتنے بے درد ہیں، میرے بیٹے کو چڑھا کے ڈی جے لے آئے ہیں، یہ مجھے کبھی پسند نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو شیطان چڑھا ہوا تھا ان پہ، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا ماں تھوڑی دیر تو بھی دیکھ لے۔ تو ماں نے کہا بے غیرت تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہاں پر تیری بہن بھی کھڑی ہے، یہاں پر تیری بھتیجی بھی کھڑی ہے، یہاں پر تیرے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، تیری یہاں پر اور بھی بہنیں کھڑی ہیں، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ڈانس کروا رہا ہے، ایسے گانے لگوا رہا ہے، ایسے تجھے کیا مل رہا ہے؟ کاش کہ تو قاری قرآن کو بلاتا، تیرا صحرا بنتا جاتا، قاری قرآن نبی کی نعت پڑھتا جاتا۔ قسم خدا کی جب دلہن گھر میں آتی تو رحمتیں برکتیں لے کر رہنے دو بھیا، رہنے تھوڑی دیر کی اور بات، دل لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ لیکن شام رات میں سب سوئے، عزیز سوئے، دوست بھی سوئے، ناچ ناچ کے جب سوئے، آئے ہائے تو ایسے ناچنے والے ایسے اٹھتے ہیں جیسے بیچ روڈ پہ کرنجے پہ صبح کو کتا اپنی نیند پوری کرتا ہے، ایسے اٹھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے سنی مسلمانوں، میرے پیارے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں اب بھی توبہ کرو۔ اگر تمہیں جو کچھ کرنا ہے تو اپنے پیر کو راضی کرو، اپنے رسول کو راضی کرو، اپنے پروردگار کو راضی کرو۔ اس لیے یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد میں قبرستان جانا ہی جانا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو چار کے کاندھے پہ لٹکے جاؤ گے، چار کے کاندھے پہ لٹکے جاؤ گے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں غور کرو اور دل لگا کے سبحان اللہ بولو۔ علی کی شادی ہو گئی، اب علی کی شادی ہونے کے بعد میں آج کل کا یہ ماحول بننا ہے، اگر ایک دن عورت بھوکی رہ جائے تو پڑوسن سے کہتی ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ کہا کیسے تیری قسمت پھوٹ گئی؟ بولے آج میں بھوکی ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر تو فاطمہ الزہرا کی کنیز بننا چاہتی ہے، 10 بیویوں کے لڈو تو تم بڑا سوال کے کھاتی ہو۔ 10 بیویوں کے آئے ہیں، اتنا ادب و احترام کرے گی، اس کی چینی کو سلام، اس کے مریدہ کو سلام، ارے سلام 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 سب کرتی جائے گی۔ لیکن 10 بیویوں میں فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے۔ میرے بھائیو فاطمہ الزہرا گھر تشریف فرمائے، مولا کائنات تشریف لائے، علی گھر میں آئے، آنے کے بعد میں
فاطمہ تو زہرا سے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ. غور کرو یار میں ہنسا نہیں رہا ہوں. فاطمہ تو زہرا میرے لیے کھانا لے کر آؤ. نبی کی بیٹی اندر حجرے میں چلی گئی. علی نے آواز دی کھانا لے کر آؤ. نبی کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر علی نے کہا بی بی کھانا لے کر آؤ. آج فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا جواب علی نے دیا. اندر حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. علی وہاں پر پہنچتے ہیں. فاطمہ تو زہرا سے ارشاد فرماتے کیوں رو رہی ہو, کس لیے رو رہی ہو, بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے میں رو اس لیے رہی ہوں آج میرا شوہر کھانا مانگ رہا ہے. آج میں اپنے شوہر کو کھانا بھی نہیں دے سکتی ہوں اس لیے کہ آج میرے گھر میں 8 دن سے چولہا نہیں جلا. 8 دن سے چولہا نہیں جلا. میرے بابا کے یہاں 15 دن سے چولہا نہیں جلا. میرے بابا بھی شکم پہ پتھر باندھے ہیں, میں بھی پیٹ پہ پتھر باندھی ہوں. علی میں تمہیں کیا کھلاؤں؟ میں تو اپنی قسمت میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں مجھے علی مل گیا. افسوس اس لیے کر رہی ہوں کہ میں علی کو ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکی. آج ہماری ماں بہنیں دن بھر تو مسکرا اے میری بوا, اے میری پھپھو, یہ میری یہ, اور جب شوہر شام کو آ جائے تو ایسے منہ بگاڑے گی کہ پورا کرانا اسی پہ لگ گیا. برا مت مانی, خاموش منہ لٹکائے گا. دن بھر غیروں سے بے پردہ بات کر رہی ہے اور شوہر آیا ہے تو ایسا منہ بگاڑ لیا پتہ نہیں کیٹیگری بخار ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں باہر شوہر باہر سے خراب ہے, وہ بیوی اٹھ کے کھڑی ہو کر مسکرا کے سلام پیش کر دے. زمین پر بعد میں بیٹھے گی اللہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب پہلے دے گا. لیکن یہ انداز نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے, اللہ اللہ اس کی زبان سے جب منہ کھلتا ہے تو اللہ اللہ کا نام آتا ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں, ایک آ گیا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑی نیاز کر رہا ہوں, بہت بڑی نیاز کر رہا ہوں. ارے نیاز تو پانی پہ بھی لگ سکتی ہے. رسول اللہ جو بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے اور تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اللہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جس بیوی سے شوہر راضی ہے قسم خدا سے کہ اس سے اللہ بھی راضی ہے. اب دیکھنا چاہتے ہو تو ایک عورت بڑی نیک عورت ہے, پنجگانہ نماز پڑھنے والی ہے, جو وقت ملتا ہے نماز پڑھتی ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں, اس کا شوہر بھی نمازی, اس کا شوہر بھی نمازی, دونوں میاں بیوی خوب نماز پڑھتے تھے. لیکن کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں کھانے کو ملتا, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. میرے پیارے سنی مسلمانوں, ایک دن ایسا آیا کہ شوہر نے رات میں سردی میں پانی مانگا, سردیوں میں پانی مانگا. بیوی اٹھی, گھر میں پانی نہیں تھا, کنویں سے بھر کے لائی, نہر سے بھر کے لائی. شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی, لیکن اس وقت شوہر سو گیا. بیوی کھڑی ہو گئی, شوہر کو نہیں جگا رہی ہے, دل میں سوچ رہی ہے اے حسین کی ماں فاطمہ تم مدینے سے مجھے دیکھتی ہوگی, یہ میرا یقین ہے. میں اس لیے کھڑی ہو گئی ہوں کہ کل قیامت کے دن پروردگار مجھ سے سوال کرے کہ ایک رات بھی اپنے شوہر کی خدمت نہ کر سکی تو اس وقت میں شرمندگی ہوگی. لیکن قربان جاؤں فاطمہ تو زہرا, میرا تن من دھن سب تم پہ قربان ہے. رات بھر کھڑی رہی, لیکن صبح جب اذان ہوتی ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے, وہ اٹھ جاتی ہے, بوڑھ جاتا ہے شوہر, تو دیکھا بیوی سامنے کھڑی ہے. آج کل اگر کوئی شوہر مانگے بیوی پانی لے لیے تو پہلی بات تو لاوے گی نہیں, دوسری بات برتن اتنے کھڑکھڑا کے بہت ٹائم لگا دیتی, لیتے بھی
یہ نہیں چپ رہا ہے ببلو میں، ہائے ہائے ببلو بھی آج بڑے بھیا کیا بتا رہے ہیں، ببلو سبلو ٹنکو رنکو، آئے ہائے یہ تو میری منی آ گئی، میری چنی آ گئی۔ ارے میرے بھائیوں دل اچھا کرو، نام بھی اچھے رکھو۔ اگر نام تم نے فاطمہ کے نام پہ رکھا، نام بیٹے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہلے لگا دیا، بیچ میں حسین لگاؤ اور بھی لگاؤ تو قیامت کے دن فائدہ یہ ہوگا، آقا فرماتے جتنے میرے نام کے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بے شک یہ ببلو پہچانے نہیں جائیں گے، سمجھ رہے؟ چلو ادھر بات میں نہیں لے جاؤں گا، تڑپ پر سبحان اللہ بولو، ایک بار بولو لا الہ لا الہ الا اللہ۔ آج کل کی بیویوں سے تم پانی مانگ کے دیکھو، پہلی بات تو برتن کھڑکھڑاتی رہیں گی اور پانی لے کے آئیں، تم آنکھ میچ کے دیکھنا تو غصے میں آ کے پلنگ پہ لات مارے گی، ابھی تو بہت ٹکرا رہے تھے، اب اتنی جلدی مچ گئی تمہاری۔ لیکن وہ بی بی فرما بردار ہے، رات بھر کھڑی رہی، فجر کی اذان ہوئی، شوہر اٹھا، شوہر نے بی بی کو دیکھا، بی بی میں نے عشاء کی نماز کے بعد پانی مانگا، تم رات بھر کھڑی نہیں، کہا کہ میں اس لیے کھڑ رہی، کب تمہاری آنکھ کھلے کب پانی دوں، اس لیے میں کھڑی رہی ہوں۔ میرے سنی مسلمانوں، اتنا کہا تو مسجد میں فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میری بیوی نے جو میری خدمت کی ہے، رات بھر جاگی ہے، اللہ اسے ولیہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر،